السلام علیکم۔ پنجاب حکومت کے ماتحت ایک عجیب و غریب ادارہ تخلیق کیا گیا ہے جس کا نام ہی بڑا لمبا چوڑا ہے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ بڑے ادارے تھے، اور خاص طور پہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے، جس میں اسکول ایجوکیشن ہے، اس کے تو بہت سارے ادارے ہیں۔ تو اس میں ایک ادارہ تھا اسیسمنٹ کا، وہ اسیسمنٹ کا ادارہ ختم کر دیا گیا۔ وہ پہلے 3-4 سال پہلے اس کو ختم کر دیا گیا۔ بہت بڑا کارآمد ادارہ تھا۔ وہ ٹیچر کے حوالے سے، کریکولم کے حوالے سے، طالب علموں کے حوالے سے اسیسمنٹ کر کے رپورٹ گورنمنٹ کو کرتا تھا۔ تو اس کو مدغم کر دیا گیا پیک میں۔ پیک ایک ایسا ادارہ ہے جس کو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ عرصہ سے 2006 سے تقریباً یہ امتحانات لے رہے ہیں۔ امتحانات کبھی 5ویں کے 8ویں کے، یہ بورڈ ٹائپ جو کہتے ہیں، وہ ہوتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے 8ویں تک ساری کلاسوں کی اسیسمنٹ شروع کر دی۔ تو اس لیے اس اسیسمنٹ والے ادارے کو، جو بڑا ہی کارآمد تھا، اس کو اس میں شامل کر کے وہ کر دیا گیا کہ یہ اسیسمنٹ بھی یہی ادارہ کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ امتحانات بھی لے گا، اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو پورے پنجاب میں جتنے بھی انٹرنل ایگزامینیشن ہوتے تھے، وہ سارے اس ادارے کے تحت ہوتے تھے۔ تو بڑا ٹھیک جا رہا تھا، بڑے اچھے طریقے سے منظم تھا، اور سسٹم چل رہا تھا، اور بڑا کوئی میرے حساب سے کوئی لمبی چوڑی اس میں خرابی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ ایک ادارہ ہے کریکولم کا، وہ بھی اپنا کام کر رہا تھا۔ کریکولم چونکہ ہر حکومت جب آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں چینج لاتی ہے، اور وقت کے ساتھ تبدیلیاں بھی آنی چاہیے، خاص طور پہ سائنس میں، کمپیوٹر میں، اس طرح کی چیزوں میں۔ تو ان تبدیلیوں کو لانے کے لیے، شامل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں اضافے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کریکولم والا جو، اس کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ بھی کہا جاتا تھا، تو اس کا نام پھر کریکولم ونگ بنا دیا گیا۔ اب اس کو بھی، اور ایک تیسرا ادارہ جس میں ٹریننگ، ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیچر ان سروس، اور سب سے پہلے، اس سے پہلے تو جو ہے پری سروس جو ٹریننگ ہے وہ کالجوں میں ہوتی تھی، اور پہلے ایلیمنٹری کالج تھے، پھر وہ ان کو کہا گیا کہ یہ ایجوکیشن کالج بنا دیا گیا۔ ان کے بھی نام تبدیل ہوتے ہوتے اب وہ اس میں سیٹ ہو گیا کہ یہ جناب ٹریننگ جو ہے، اور اس ادارے کا نام رکھ دیا گیا قائد اکیڈمی رکھ دیا گیا۔ اب یہ کوئی 2-4-6 سال یہ تینوں ادارے الگ الگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔ جب کوئی بھی ادارہ جب بنایا جائے تو 1-2 سال تک تو اس کی کارکردگی کا ویسے ہی پتہ نہیں چلتا، اور جب پتہ چل جائے تو پھر اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ تو بجائے اس میں کوئی کمی بیشی یا اس میں امپرومنٹ کرنے کے، یکسر تینوں کو ختم کر کے تینوں کو ملا کے ایک نیا ادارہ بنا دیا گیا۔ یہ گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے سوچا، ظاہر ہے میں گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں تو اس میں محکمہ تعلیم کے سیکٹری وغیرہ، اور وزیر تعلیم وغیرہ، اور جو اس میں وزیر اعلیٰ بھی کسی حد تک شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ، انہوں نے سوچا کہ محکمہ تعلیم میں بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں کیوں سوچا، کون سی تبدیلی کی ضرورت ہے، کیا وجہ کیا تھی اس کی۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ سب سے پہلے یہ 3 جو ادارے ہیں، یہ جناب الگ الگ کام کر رہے ہیں، ان کو اکٹھے کر دو۔ تو تینوں اداروں کو اکٹھا کرنے کے لیے 2-3 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اور سارے جو ان اداروں میں لوگ کام کر رہے تھے ان کو کہا گیا کہ اپنے طور پہ آپ رپورٹ بنائیں کہ کس طرح سے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ تینوں کا کام علیحدہ علیحدہ تھا۔ ایک کا اسیسمنٹ یا ایگزامینیشن کا کام تھا، وہ بھی اصل میں 2 کام تھے، لیکن چلو 2 اکٹھے ہو گئے، اور ایک کا ٹریننگ کا کام تھا، اور ایک کا کریکولم کا کام تھا۔ کریکولم بنانا، اس کو امپروو کرنا، اس میں تبدیلیاں کرنا، اور اس کو چھپوا کے آگے جو ڈسٹریبیوشن کرنا ہے، یہ سارے کام اس کے ذمہ تھے۔ تو کام تینوں کے الگ الگ تھے، لیکن کہا گیا نہیں جی یہ سیم نیچر ہے، ایک ہی محکمہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ویسے تو سارا ایک ہی محکمہ ہے، سارا ملک بھی ایک ہی محکمہ ہے، ایک ملک ایک ہی ہے نا، تو اس کے تحت سارے ہیں، وزیر اعظم کے متحد ہی سارے ہوتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے متحد ایک صوبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن الگ الگ محکمے، ڈپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ ہر محکمہ اپنے طور پہ آزادانہ کام کرے، اور دوسرے کی رکاوٹ اس کے سامنے نہ ہو، اور وہ آسانی سے اپنا کام کر سکے اور امپرومنٹ کر سکے سسٹم کے اندر۔
تو اب جو ادارہ بنایا گیا ہے اس کا نام پیکٹا رکھا گیا، پیکٹا۔ اب چونکہ وہ 3 ادارے جو اس میں شامل کیے گئے، وہ تینوں کا نام اس میں شامل کرنا تھا، تو اس لیے اب کس طریقے سے شامل کیا کہ اس کا نام پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کتنا لمبا نام ہے، شیطان کی آنت جیسا نام ہے، اور اس کے مختصر الفاظ جو ہیں وہ اس کو کر کے PECTA یہ پیکٹا کر دیا گیا، اور یہ اس کو ایک اتھارٹی کے طور پہ بنا دیا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایک ڈپارٹمنٹ اور اتھارٹی میں کیا فرق ہے، تو شاید یہ بس کوئی چکر دینے کا ہوتا ہے طریقہ، اور ورنہ تو ڈپارٹمنٹ چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی واقف ہوتے ہیں، تو اس کو ایک اتھارٹی بنا کے اس کا ایک CEO بنا دیا گیا۔ اب CEO ایک الگ سے ٹرم ہے کہ یہ پرویز مشرف کے دور میں ایجاد ہوئی، اس سے پہلے CEO کہیں نہیں تھا، چیف ایگزیکٹو کا ذکر ہی نہیں تھا۔ تو وہ خود چونکہ نہ صدر بن سکتے تھے نہ وہ مارشل لا لگائی انہوں نے، تو انہوں نے یہ جو ہے نا عہدہ کریٹ کر دیا چیف ایگزیکٹو کا، تو وہ چیف ایگزیکٹو تھے پاکستان کے۔ تو اب اسی کو دیکھا دیکھی ایسی یہ پخ چلی ہے کہ CEO چھوٹا ادارہ ہو بڑا ہو، ایک دکان والا ہوتا ہے نا، اس کا 2 ملازم ہوتے ہیں تو وہ بھی CEO ہوتا ہے اپنی دکان کا، اور چھوٹا دفتر ہے بڑا دفتر ہے، ہر کوئی CEO بن رہا ہے، CEO۔ چلو خیر، نام سے کیا ہوتا ہے، بات تو اختیارات کی ہے اور آگے ہے۔ تو اس ادارے کو ایک جو ہے وہ CEO کے متحد کیا گیا، تو ایک CEO صاحب لگائے گئے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اچھے آدمی تھے کوئی، انہوں نے دیکھا اس کا سسٹم، اس کی ساری عجیب و غریب اس کا جو انتظام تھا، عجیب و غریب طرح کے 3 جو ہیں وہ ونگ ان کو مشترکہ کیا گیا، اور وہی جو ملازم پہلے سے موجود تھے ان کو ہی وہ پوسٹیں مختلف دے دی گئی، کسی کو کوئی ڈائریکٹر بنا دیا گیا، کسی کو کوئی ڈائریکٹر، کسی کو کچھ، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے اور وہ چھٹی لے کے نکل گئے۔ اب چلانا تو ہے، اور CEO کی اچھی خاصی تنخواہ بھی ہے، دوسری دیگر مراعات بھی ہیں، تو موجودہ جو سیکٹری صاحب ہیں وہ مجبوراً ان کو وہ لینا پڑا یا شوق سے لینا پڑا، بہرحال وہ اس ادارے کے سربراہ بن گئے ہیں اب۔ ایک سب سے جو بری حرکت اس ادارے نے کی وہ یہ تھی کہ حکومت، پہلے تو یہ شکل ہی اس کی دیکھ لیں، سارے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں میری بات سن رہے ہیں، تو پہلے تو یہ عجیب و غریب ملغوبہ اکٹھا کر دینا، یہ ایسے ہے جیسے آرمی فوج اور جو دوسرے ادارے ہیں اس طرح کے انتظامی، ان کو اکٹھا کر کے ایک بندے کے نیچے کر دیا جائے۔ تو حالانکہ پولیس کا کام اور ہے، فوج کا کام اور ہے، لیکن کہا جائے یہ سیکورٹی ادارے ہیں تو سیکورٹی کے نام سے ایک بنا دیا، اسی طرح ایجوکیشن کے نام سے یہ پیکٹا بنا دیا گیا۔ اب اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اوپر سے حکم نازل ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں جو ان تینوں اداروں میں سے ہیں اور جو شامل ہو گئے ہیں اب پیکٹا میں، یہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ کام کیا کیا؟ انہیں پہلے ہی کہا گیا تھا کہ رپورٹ تیار کریں، رپورٹ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے یہ کام کرتے ہیں، تو آگے پھر 3 ونگ اسی طرح چلیں گے۔ انہی کے جو سربراہ تھے ان کو اس کا MD یا جو بھی بنا دیا گیا جیسے بھی تھا، تو ان کو ان تینوں ونگ جو ہیں ان کو تینوں ونگ الگ الگ اسی طرح رکھے گئے ہیں، اور کام جو ہے وہ مشترکہ ہوگا، کچھ تھوڑا سا لنک جوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، دور دراز کے لوگوں کو بھی آپس میں، اگر پاکستان کے حکومت کو کہا جائے کہ آسٹریلیا کی حکومت کے ساتھ کوئی لنک کرو تو لنک تو کر ہی سکتے ہیں کسی نہ کسی، تو کسی نہ کسی طریقے سے جھوٹا سچا لنک جوڑ دیا گیا۔ اب جو ہے کہ کہا گیا کہ یہ جو لوگوں نے، یہ جو یہاں کے ملازم ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اس ادارہ کو بنانے میں بڑا کام کیا۔ پہلے تو بندہ یہ سوچے کہ یہ اس ادارہ جو بنا ہے کیا اس کی کارکردگی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے، کیا اس نے کوئی انقلابی تبدیلی لے آئی ہے یہ ایجوکیشن سیکٹر میں، تاکہ ہم دیکھیں کہ واقعی بہت زبردست کام ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو بنانے میں کتنا زور لگ گیا بھائی، وہ لوگ جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، وہ اپنا اپنا کام انہوں نے بتا دیا کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک جو بڑے تھے انہوں نے یہ تجویز کر دیا کہ ہم اس طرح سے یہ پوسٹنگ یہ ہو جائے، تو وہ بھی وہی تھی تقریباً پوسٹنگ جو آلریڈی تھی، تو یہ ایک بڑا سیٹ ہو جائے گا، لو جی بڑا کام کیا تو ان کو 2 تنخواہیں انعام کے طور پہ دے دی جائے۔ وہ 15 واٹ جس کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو پیسہ ہے یہ تو عوام کا ہے، تو وہ کچھ لوگ بولتے ہیں تو وہ برے لگتے ہیں، مجھے بھی برے لگتے ہیں وہ، کہ جب کہتے ہیں نا ہمارے ٹیکس سے یہ ملک چل رہا ہے، تو جن کے ٹیکس سے یہ ملک چل رہا ہے اوپر چلانے والے جو ہیں وہ سوچتے ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔
انہوں نے 2 تنخواہیں سب ملازموں کو، پین تک، گارڈ تک، اور اس کے سی او تک. تو سی او صاحب جو لگے تھے انہوں نے تو انکار کر دیا کہ میں نہیں لیتا، کیونکہ میں بعد میں لگا ہوں، میں تو اس میں شامل تھا ہی نہیں. تو سیکٹری جو ہیں وہ انہوں نے لے لی ہیں، 2 تنخواہیں مل گئی ان کو انعام مل گیا ہے، اور باقی بھی لوگوں کو سب کو 2 تنخواہیں دے دی، سب خوش ہیں. مال کس کا ہے؟ گورنمنٹ کا. اور جناب تقسیم کیا جا رہا ہے ان لوگوں میں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور کیا بھی کیا ہے، جب آگے اس کا نتیجہ نکلے گا 2-3 سال بعد، پھر لوگ مانیں کہ واقعی کوئی کام کیا تھا. تو ایک فضول محکمہ، ایک خواہ مخواہ کی ایکسرسائز کی، اور اس کے بعد بے تحاشا پیسہ جو لوگوں میں تقسیم کیا. پھر اس سے اگلی بات یہ کہ اس میں نئی پوسٹیں کریٹ کر دی گئی ہیں، کوئی فلاں ڈائریکٹر ہے، کوئی فلاں ڈائریکٹر ہے، وہ باہر سے لے رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے ان تینوں اداروں میں جو بندے کام کر رہے تھے اسکول ایجوکیشن سیکٹر سے کر رہے ہیں. وہ اسکول ایجوکیشن سیکٹر میں 20ویں سکیل تک کی پوسٹیں ہوتی ہیں، آلریڈی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بڑے بڑے پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں، تجربہ کار بیٹھے ہیں، 30 35 سال کی سروس والے. تو ان میں سے کچھ کو ادھر پہلے ٹرانسفر کیا جاتا تھا، یا 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پہ لایا جاتا تھا. چلو تھوڑا بہت 20% ڈیپوٹیشن الاؤنس ان کو مل جاتا، کچھ ان کو تھوڑا سا تشفی ان کی بھی ہو جاتی، اور کام بھی چل جاتا. تو ان کو یکسر اب نکالا جا رہا، بلکہ نکال دیا گیا، ان کو نکال دیا گیا ہے، اور نئے لوگ اسی تعلیم کے بھرتی کیے جا رہے ہیں. اب جو پہلے ایک بندہ 20ویں یا 19ویں سکیل میں 2-2.5 لاکھ تنخواہ لیتا تھا گورنمنٹ کی، آلریڈی اس نے جہاں بھی جانا اس نے لینی ہے. اس کو اسکول کا پرنسپل لگا دیں گے تب بھی لے گئے، ڈی او لگا دیں گے تب بھی اس نے وہ تنخواہ لینی ہے. تو وہ ادھر آ کے اگر کام کر رہا تھا تو 20% الاؤنس پہ اس کو اس کی تسلی کرا دی جاتی تھی، اس کو مطمئن کرا دیا جاتا، وہ خوش ہو جاتا، خوشی خوشی کام کرتا کہ چلو 20% بڑھ گئی تنخواہ میری. تو اب جو نئے بھرتی کیے جا رہے ہیں وہ 10 لاکھ تنخواہ پہ کیے جا رہے ہیں، لم سم پہ 3 سال کے لیے 10 لاکھ تنخواہ. خدا کا خوف کرو، یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس معاشرے کو، اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تمہارے پاس اتنا فالتو پیسہ آ گیا ہے کہ انہی پوسٹوں پہ جہاں 2-2.5 لاکھ والا کام کر رہا تھا تم 10 لاکھ کے بھرتی کیے جا رہے. اور یہ کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ اور یہ زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جو انٹرینڈ ہوں گے، جو کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے ان کے بارے میں، اور ان کی پہلے ٹریننگ ان کی کرنی پڑے گی، پھر آ کے وہ روب جمائیں گے. روب تو جمانا ہی جمانا ہے، افسر جب بن جائے تو اس نے روب تو نیچے جمانا ہی ہوتا ہے. تو وہ آ کے کریں گے یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، پھرتیاں، وہ بندر والی پھرتیاں دکھائیں گے، اور 2-3 سال بعد کہیں گے جی یہ ادارہ تو کامیاب نہیں ہوا، اب پھر اسی جگہ پہ لوٹ جائیں. تو لوٹ کے بدھو گھر کو آئے.